انڈیا آئی نیوز میں میں محمد شمیم حسین آپ کا استقبال۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے تعارف کے محتاج نہیں ہے جو آئیے آل انڈیا ملی کونسل کولکتہ ضلع کے صدر کے عہدے پر مولانا عبدالرحمن جامی صاحب آئی نیوز کے جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس ادارے کا غرض اور مقاصد کے بارے میں آپ اگر واضح طور پہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ دیکھیے، آل انڈیا ملی کونسل جو حضرت مولانا قاری فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں اور نیابت میں امام شفیق صاحب کے اور سیکریٹری شہود عالم وفاقی کے یہ بنگال پیمانے پر اور یہ ذمہ داری مجھے جو سونپی گئی ہے، انشاءاللہ العزیز میں اسے بھرپور نبھانے کی کوشش کروں گا۔ اغراض و مقاصد کا جہاں تک سوال ہے، آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ یہ وہ ادارہ ہے جو ہمارے شرعی مسائل کو دیکھتا ہے، جس میں تمام فرقے کے لوگ ہیں، اور اسی کی مناسبت سے جو ہے وہاں فیصلہ لیا جاتا ہے اور شرعی مسائل جو آتے ہیں ملت سے انہیں حل کیا جاتا ہے، یا وہ اندرونی پیمانے پر ہو یا بیرونی پیمانے پر ہو، دونوں طریقے سے اس کو ڈیل کرتی ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ۔ اور اسی کے قیام میں ملی کونسل کا بھی حصہ ہے کہ انہی علماء نے، انہی قائدین نے، انہی مفکرین نے اور انہی علماء دین نے بھی اس کا قیام کیا ملی کونسل کا، تاکہ ملت کے مسائل کو حل کیا جائے۔ جب جہاں روبرو ہوتے ہیں، ان کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ملت کے مسائل کے حل کرنے میں جہاں تک ممکن ہو سکے یہ کونسل کوشش کرتی ہے تاکہ ہمارے لیے ملت کے مسائل کا حل سامنے آئے۔ آج ملک میں سیاسی حالات بہت ہی خراب دور سے گزر رہے ہیں، اس بارے میں آپ عوام کو بیدار رہنے کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ میرا ذاتی شعور بھی ہے اور ملی کونسل کا کام بھی اس سلسلے میں آگے بڑھ رہا ہے، اور سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے مختلف ٹیمیں مختلف صوبوں میں، مختلف ریاستوں میں سفر کر رہی ہیں، تاکہ فرقہ پرست پارٹیوں کو، کوئی بھی پارٹی ایکس وائی زیڈ، چاہے وہ مسلم کمیونٹی کے نام پر ہو، چاہے وہ ہندوازم کے نام پر ہو، کوئی بھی ایسی پارٹی جو ایک طرفہ آتی ہے اسے رد کر دینا ہے، اور جو پارٹی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے طور پر کہ سب کے لیے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، ایسی سیکولر پارٹی کو ہمیں لانا ہے تاکہ فرقہ پرست پارٹی سامنے نہ آئے اور مسائل میں اضافہ نہ ہو۔ اس کے لیے ملی کونسل کوشش کرتی ہے، چونکہ ہر علاقے میں مختلف سیکولر پارٹیاں ہیں، اور یہ درخواست کرتی ہے ملی کونسل، اور ہم بھی درخواست کرتے ہیں کہ ان کو دیا جائے، ان کو لایا جائے جو مضبوط سیکولر پارٹی ہو۔ مسلمانوں کے ساتھ ہر دور میں ناانصافی ہوتی رہی ہے، اس کا ذمہ دار آپ کس کو مانتے ہیں؟ کیا خود اس کا ذمہ دار مسلمان خود ہیں؟ دیکھیے، بعض معاملات میں تو ہم خود ذمہ دار ہیں، اور بعض معاملات میں جو ہے تعصب کا شکار ہیں۔ یہ دونوں ملی جلی سرکار ہے جو ہم پر نازل ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر یوں کہہ لیجئے بحیثیت مسلم، بحیثیت اسلام کے علم بردار، بحیثیت ایمان کے دعوے دار، اس حیثیت سے اپنی حیثیت ہم نے گنوا دی ہے، جس کی بنیاد پر ان تمام تباہیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور بقول حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ہم 5 وقتہ نماز بھی پڑھیں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، سب کچھ کرنے کے بعد اگر ہمارے اندر سیاسی شعور بیدار نہیں ہوا، یا ہم نے اپنے اندر سیاسی شعور بیدار نہیں کیا، تو وہ دن دور نہیں کہ ان تمام چیزوں پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی، اور یہی ہو رہا ہے۔ سیاسی پارٹیوں میں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مد نظر اقلیت بالخصوص مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا، یا انہیں اور کیا کرنا چاہیے جس سے مسلمانوں کے حالات اور بہتر ہوتے ہیں؟ سیاسی شعور بیدار کرنا چاہیے، اور سچر کمیٹی کا جہاں تک سوال ہے، اس کو لے کر بہت کھیلا بھی گیا، اور بہت ساری باتیں سامنے آئی
جس کو لالی پاپ کے طور پر دیا گیا. ہم خوش ہو گئے کہ چلو مسئلے کا حل کچھ تو آئے گا, کچھ تو آئے گا, کچھ تو آئے گا. لیکن 100 میں 20% بھی اس کے حل سامنے نہیں آئے. وہی بستے میں رہ گیا, کھاتے میں رہ گیا, قانون میں رہ گیا, بس قانون میں ہے. اس کا اطلاق آج تک نہیں ہوا. لیکن رہا کہ اطلاق کون کرے گا؟ یہ تو کام ذمہ داری حکومت کی ہے. اگر حکومت تعصب سے بالاتر ہو کر, عصبیت سے بالاتر ہو کر اور عوام کو ایک نظروں سے دیکھ کر ان تمام چیزوں پر حکومت اگر غور کرے گی تو یقیناً سب کے مسائل حل ہوں گے. چلو مانا کہ 100% نہ ہو تو کچھ تو حل ہوں گے, کچھ تو کمی آئے گی, کچھ تو دشواریاں دور ہوں گی, کچھ تو پریشانیاں دور ہوں گی. لیکن اس جانب میں جب وہ لوگ قدم اٹھاتے ہیں تو وہ عصبیت والا مسئلہ آتا ہے جو آنا نہیں چاہیے. اور کسی بھی حکمراں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے عوام میں سے کسی کے ساتھ کوئی عصبیت کا برتاؤ کرے. آج ہندوستان میں ہندو مسلم کے بیچ منافرت کی بیج بویا جا رہا ہے. اس سے مسلمانوں کو کیسے بچایا جائے؟ دیکھیے, اس سے مسلمان بذات خود انہیں قدم اٹھانا پڑے گا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اور ان کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنی پڑے گی. آپس سے میل جول رکھنا پڑے گا, تعلقات کو بحال کرنے ہوں گے. دوری اختیار کرنے سے کوئی معاملہ نہ آج تک حل ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا. جب ہم قریب آئیں گے ایک دوسرے کے تو یقیناً کچھ ہماری پریشانیاں وہ سمجھیں گے, ان کی دشواریاں ہم سمجھیں گے, یا ان کی غلط فہمیاں دور کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے. دور سے جو ہے, دور کا ڈھول سہاون لگتا ہے, دور سے معاملہ کوئی حل نہیں لگتا ہے. اسلام میں خودکشی حرام ہے. لوگ مایوسی کا شکار ہو کر اپنی جان گنوا دیتے ہیں, خودکشی کر لیتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے سنا ہوگا کہ 25 فروری کو عائشہ مقرانی نام کی ایک خاتون نے جان دے دی صرف اس وجہ سے کہ اسے جہیز نہیں دیا. دیکھیے, یہاں تک ابھی اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ سیاسی شعور بیدار ہونا چاہیے اپنے اندر, لیکن اس کے علاوہ دینی تقاضا جو اسلام کی حیثیت سے, مسلمان کی حیثیت سے, ایمان والے کی حیثیت سے ہمارے اندر جو ہونا چاہیے وہ مفقود ہے, نہ کے برابر ہے. بس چند رسموں کی ادائیگی کر لینے کے بعد, چند عبادتیں کر لینے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا, ہم مسلمان ہو گئے. نہیں, یہ بندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمہ وقت غلامی کی, اور ہر وقت ہمیں کیسے چلنا ہے, کیسے رہنا ہے, کیسے سونا ہے, کیسے اٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, اور کیسے اپنے برادران وطن سے تعلقات کو بحال کرنا ہے. ان تمام چیزوں پر نگاہ رکھنی چاہیے اور اپنے اندرونی مسائل اور اندرونی اختلافات بھی, اندرونی مسائل بھی, ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے. اور دینی تقاضا, دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ خودکشی حرام ہے. دشواریاں آتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, اور لوگ پریشان کریں, جو پریشان کرے وہ ظالم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ایک وقت سزا تو ضرور دے گا, لیکن ہمارے لیے چیلنج ہو جاتا ہے کب, کہ جب ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں تب, یا پھر اس کے طور پر اپنے طور پر ہم خودکشی کر لیتے ہیں تو ان کو اور شہ ملتا ہے کہ وہ لوگ ایسے کام کو ہمہ وقت انجام دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. ان پر بریک لگانے کے لیے, ان کو باندھنے کے لیے, ان پر قدغن لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے علماء اکرام, دانشوران, ملت کے ذمہ داران اور حکومت وقت یہ تمام بیک وقت اس ظالم کے خلاف فوراً کوئی اقدام کرے اور زیادہ سے زیادہ سخت سزائیں اس پر لاد دے, تاکہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ ایسے جرم کی سزا ایسی اگر ہے تو اس سے باز آ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ عارف نے جو کچھ کیا ہے اور ویڈیو وائرل کروایا ہے جان بوجھ کر, یہ اس نے غلط کیا ہے. خودکشی بھی غلط کی ہے اور ویڈیو وائرل کروانا یہ بھی غلط ہے. لیکن مسائل سے جہاں تک تعلق ہے اس کو مقابلہ کرنا چاہیے تھا. اپنے والدین کو, معاشرے میں لوگوں کو, آس پاس کے لوگوں کو, یا پھر ملت میں جو ادارے ہیں, یا پھر تھانہ وغیرہ میں, ان تمام چیزوں سے جو ہے سب مل جل کر اقدام کیا جاتا ہے تاکہ اس کو گرفت میں لیا جائے اور انشاءاللہ العزیز کم سے کم یہ مسئلہ پیش نہیں ہوتا.
بلکہ ان مسائل کا حل کچھ نہ کچھ تو ضرور نکلتا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے یہ سب کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے طور پر جس کے جو ذرائع ہیں، جس کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق کام کرے، تاکہ یہ ملت کا یہ مسئلہ دور ہو۔ ایک آخری سوال، بنگال میں اسمبلی انتخاب ہونے جا رہا ہے، امید ہے کہ امن امان کے ساتھ یہ انتخاب گزر جائے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ بنگال میں سیاسی تشدد شباب پہ رہتی ہے، ایسے میں جان و مال کی نقصان جو ہے ایک خاص طبقے کے لوگوں کو ہوتی ہے۔ ایسے خاص لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور ان سیاسی پارٹیوں کو بھی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اقتدار میں رہ کے مسلمانوں کے ساتھ یا دیگر طبقہ کے ساتھ جو نہیں کر پائے، کیا وہ جب الیکشن کے دوران اگر تشدد ہوگا تو اسے روکنے میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیونکہ یہ کام بھی الیکشن کمشنر کے ذمہ ہوتی ہے، اب جو بھی کچھ ہوگا وہ الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہوگی۔ دیکھیے، جہاں تک جمہوریت میں ہر ریاست کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو بنگال کے لیے بھی ہے۔ کچھ لوگ امن و امان کو بحال کرنا چاہتے ہیں، بحال رکھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ امن و امان کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اور یہ بگاڑنے میں جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ جو برسر اقتدار پارٹی نہیں ہوتی ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے خلاف اس کا رد عمل ہوتا ہے، اور رد عمل کے نتیجے میں امن و امان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی پارٹی کی جانب سے ہو۔ تو ہم لوگوں کو، جمہوریت پسند لوگوں کو، اور خاص طور سے اقلیتی طبقوں کو جس میں مسلمان اور دلت شامل ہیں، ان کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ جو پارٹیاں فرقہ پرست ہوتی ہیں اور ایک طرفہ جھکاؤ ان کا ہوتا ہے، چاہے وہ جو ہو، چاہے وہ مسلم ہی کی جانب کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ ہندو ہی کی جانب کیوں نہ ہو، یہ غلط ہے۔ ان پارٹیوں کو آنا چاہیے جو مشترکہ طور پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب کو لے کر چل سکیں، اور یہ سیکولر پارٹی ان تمام کاموں کو انجام دے سکتی ہے اور دیتی بھی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ بنگال کے عوام سوجھ بوجھ سے کام لیں گے اور اپنے برادران وطن کو کسی حیثیت سے بھی تباہ و برباد ہونے میں تعاون نہیں کریں گے، سب کو ایک ساتھ مل جل کر لے کر چلنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ آپ سماعت کر رہے تھے جناب مولانا عبدالرحمان جامی صاحب کو۔